بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خوالہ نے محسوس کیا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غمگسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد غمگین رہتے ہیں۔ دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفایت کے لیے مواقف ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوالہ عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت و ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہو؟ خوالہ نے عرض کیا، ایک تو دوشیزہ ہے جو کہ عائشہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہے، اور دوسری سیب ہے جو کہ سودا بنت زمحہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں۔ سیب شادی شدہ عورت یا مرد کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ خوالہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہلے جبیر ابن محتم کے صاحبزادے سے منسوب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جبیر ابن محتم کے گھر گئے تاکہ رشتہ سے انکار کر دے تو جبیر ابن محتم نے، جو کہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی رشتہ سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خوالہ سے کہا، آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ تشریف لے آئیں، ہمیں یہ رشتہ بے خوشی قبول ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ چہارشنبہ کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ رخصتی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ان دنوں ہم محلہ شیخ میں بنی الحارث میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرما تھے۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہماری عروسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ گھر سے بھیجا گیا تھا۔ اور مدارج نبوت میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی وجہ سے برکت دے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زواج فرمایا۔ ایک اور روایات جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے زواج کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہ تھا بجز دودھ کے ایک پیالے کے جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شب باش ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ طبری جلد میں ایک اور حدیث پاک نقل ہے کہ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ علیحدہ رہا، اور یہ بات کچھ میں اپنے ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن سفیان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہے؟ آپ نے کہا فرشتہ میری صورت میں اترا، میری عمر 7 برس کی تھی کہ جب میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی میرا خاوند نہیں ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک لحاف میں ہوتے تو اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میری بارات میں قرآن کی آیات نازل ہونے میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی، جبکہ وہاں سوائے فرشتوں میرے کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ اسی زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان سب سے بھی بڑھ کر کلام الہیہ میں آیات برات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔